فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا ظان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحسنات ثم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. بر محمد وعلى بيت محمد صلوات. بخاک پای تو هی سید حجاز سلام. بخاک پای تو هی سید حجاز سلام. بطاق ابروت هی شاید نواز سلام. بطاق ابروتی شاید نواز سلام. وزو بخون گلو از برای سرخی رو بزیر تیغ نکر دی قضا نماز سلام. بخوام که پای تو ای سید حجاز سلام. سرش بنیز رخش جانب اسیران بود. سرش بنیز رخش جانب اسیران بود. بطور صبر و تو گو ید کلیم راز سلام. بخاک پای تو ای سید حجاز سلام. سرش
بنيزة وقول سوم زينب ازدون بال بكج مداريتي چرخ دون نواز سلام بخاک پای تو ای سید اجاز سلام سر حسین بموقع بالمیان تشت تلا زکین ورزیتی چرخ کین باز سلام سکین کرد و مخا تب یزید ظالم را سر حسین بنما تا دهند و باز سلام بخاک پای تو هی سید اجاز سلام بطاق ابروتی شای دل نواز سلام بر محمد و آل بیت محمد صلوات صلی علی محمد. Jazakallah, Brother Ibrahim. I would now request Maulana Syed Bilal Rizvi to please address the Majlis, and I would request all of you to please recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، وعلى قدرته وعلمه أحكام المصنوعات، المتعاليا مشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات، والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين، والذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. For the hastening of the reappearance of the master of our time, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. For the love of Fatima al-Zahra, one more salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. The days which we're entering upon are the days of the Arba'een of Sayyid al-Shuhada. You see across traditions
the number 40 is a number which carries significance. And within the Islamic thought, you find the number 40 is the number of takmil and perfection. That's why the tradition it states that in the way the skies they wept for 40 days for Yahya, in the same way the skies they wept for 40 days for Sayyid al-Shuhada. That in which ways was this Imam alone? You find this is that Imam that not only was his body upon the plains of Karbala for 3 days, but it took a number of days for his family to even go to the grave of Sayyid al-Shuhada. That this is the ghurbat of the Imam. And when it comes to crying for the Imam, there's a tradition which states that gharibun yabki ala ghariban. Only someone who is gharib. What does gharib mean? Gharib in Arabic means somebody who is alone, somebody who's misunderstood. The tradition it says that only a gharib will cry over somebody who is gharib. That you can live amongst a society, but you're not understood, making you gharib. That's why you see upon the night before Ashura, Sayyid al-Shuhada, he walks with Hilal. As he walks with Hilal, he says, Hilal, leave me now, for I want to cry in my loneliness at this moment. You see, this is that Imam who was gharib. But when you look at the titles of the A'immah, there is one Imam who was alone out of all of those Imams. There was one Imam who was titled Gharibul Ghuraba, and that is our 8th Imam, Imam al-Rida. Why is this Imam Gharibul Ghuraba? You see, not only did he leave his family in Medina, he leaves his son in Medina. To the extent that Al-Muhawil al-Sijistani, he narrates that as the Imam was leaving Medina, I would look at Ali ibn Musa al-Rida. I would notice that he would walk away from the grave of Rasulullah and he would walk back towards the grave of Rasulullah. And each time he would go, he would come back with tears within his eyes. I saw this happen several times in front of me. I went and I congratulated him. I said, "Oh Imam, Ma'mun is inviting you." He says, "Don't you know this is my exile? I'll never return towards the land of Medina." You see, this Imam, that when you look at the A'immah, within Baqi, there are multiple graves in Baqi. When you go to Najaf with Amir al-Mu'mineen, Nuh and Adam are buried by Amir al-Mu'mineen. When you go to Qadimiyya, there are 2 Imams in Qadimiyya. When you go to Samara, there are multiple Imams in Samara. But there's one grave which stands alone in Khurasan. That is the grave of the 8th Imam. You find from one level, this Imam is Gharibul Ghuraba because of that. But no, the tradition of his son, it states that when it comes to the other A'immah, Yazuruhum khasatan wa amma, that the close ones and the general ones do their ziyarah. But you know who Imam al-Rida is? It's stated within the ziyarah of the Imam. Maulaya anta alladhi la yazuruka illa al-khawas min al-Shia. That, oh Imam, only the close confidants from amongst the Shia, they do your ziyarah. What does this line mean? You see, there have been many sects of this Shia. Some of them, such as the Waqifiyya, they stop at the 7th Imam. Some of such as the Zaydiyya, some as the Ismailiyya. When it comes to all of the Imams before Imam al-Rida, you find that more generalized was their ziyarah. All of these different groups would go towards their ziyarah. But the one who does the ziyarah of the 8th Imam is Ithna Ashri, a 12er. That this is what it means, that Khawas min al-Shia, this is the ziyarah of the Imam. And indeed tonight, the topic which I picked is examining the life of Imam al-Rida and its implication within society today. That when you look at the world today, you find the world in many ways as a global village, as we say. And this opportunity is more so within the West than you find within the Eastern countries. When you look over here, you may have neighbors who are Jewish, you may have neighbors who are Christian. You may know individuals in your workplace who are atheists, but you find Imam al-Rida
the way he would discuss, and he would show the methodology of discussing with other individuals to show all of these realities. That's why it's stated that within the time period of Ma'mun, when Ma'mun, he builds this group called Darul Hikmah, the institution of wisdom, you would find that books would be translated from the Roman language and they would be translated from the Greek language. That books would be brought from Rome and Cyprus upon different subjects. You find in that courtyard, when they would debate and discuss with Imam al-Rida, the historians have stated that Imam al-Rida, he answered 20,000 questions within the court of Ma'mun. And this doesn't mention his discussions in Basra and Kufa, to the extent that when you look within the narrations, you find the concept of Hujaj al-Radawiyya, the evidences of Imam al-Rida. You know, there's a famous salawat, which the ulama, they've written that you send upon the 12th Imam. You know what that salawat, it states? Within that salawat you say, Allahumma salli ala sahib al-da'wat al-nabawiyya, والصولة العلوية والإسمة الفاطمية والحلوم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعفة الزينبية والمعطر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الردوية. And the salawat, it continues towards the end. But you find what is mentioned over here is Hujaj al-Radawiyya. That within the court of Ma'mun, you find the Imam, he gave so many different pieces of evidence that whoever makes it towards the 8th Imam, he makes it towards the 12th Imam based upon the evidences which the Imam he gave. And you find within the world today, this reality needs to be there, that we need to learn from the Imam how to discuss, how to interact with different groups. You know, we've seen recently that this year, just this year within Scotland, you find the first time a Western country named a national day after Imam al-Hussein. That, you know, I personally know the individuals who work upon this project. They find the direction of the world is that the world is ready for discussion, but you have to facilitate this discussion. That's why the 8th Imam used to say, Rahimallahu abdan ahya amrana, that may Allah have mercy upon the one who revives our affairs. They say to the Imam, that, oh Imam, how do we revive your affairs? The Imam says, learn our sciences, yata'allamuna ulumana, those who learn our sciences and teach the people our sciences. This is the reality of the Imam. Now when it comes to the biography of the Imam, I'll discuss on a number of levels. Number one, we'll analyze who was the mother of the Imam. Number two, what were the attributes of the Imam? Number three, in what manner did he move from Medina towards Khurasan? Number four, what were the debates of the Imam in the court of Ma'mun, and why was the Imam called the Alim of Ali Muhammad? Number five, in what way does the Imam encourage poetry for the virtues of his grandfathers and for Ahlul Bayt? And number six, I'll analyze the famous tradition of the Imam, which he says to Rayhan ibn Shabib about the mourning of his grandfather Abu Abdullah al-Hussein, and we'll discuss upon these points. Now when it comes to the biography of Imam Ali ibn Musa al-Rida, you find without a doubt that the analysis of the lives of the Imams, they begin with their fathers and their mothers. Now many individuals, they know who the fathers of the Imam was, that one after another. But who was the mother of Imam al-Rida? You know, you state in Ziyaratul Waritha, what do you say? You say about Abu Abdullah, Ashhadu annaka kunta nuran fil aslab al-shamikha wal arham al-mutahhara. That, O Abu Abdullah, that we acknowledge that you were a light within the most sublime of lines, and what? You were within the most purified of wombs. It goes to show that even the mothers of an Imam, they have reality. That the Imam, that in their time period, in the land they were in, if the most pure lady wasn't there, they'll go and bring her from Rome, for example. They'll bring her from Iran, for example. They'll bring her from Africa, for example. They'll bring her from Maghrib, for example. You see, the Imam, he goes to show that when you judge an individual,
The skin color was not the barometer of judging them. What the barometer is the barometer of the Quran. When the Quran says, Inna akramakum indallahi atqakum, that the best and most honored amongst you is the one who is the most pious. That you find the Imams, they show this reality. You know, it's stated within the life of Imam al-Rida, that even when the Imam was the heir apparent of Ma'mun, you find he would sit with the servants, he would sit with the door guards. It's stated that he would sit with servants who were from Africa, from Abyssinia. At that point, a man comes to the Imam. He says, "Oh Imam, I want to sit with you. Why don't you separate some food from me?" You know what the Imam says? He says, "I do not think I am better than this servant on account of my relation with Rasulullah, except by the fact that I do deeds which are righteous." You know, in the court of the Abbasids, they tried to show their relationship with Rasulullah. It's stated one day, Harun al-Rashid, he goes to Masjid al-Nabawi. When he goes to Masjid al-Nabawi, he wanted to show off about his relationship. So he would say, "Oh, my cousin Rasulullah." At that point, Imam al-Qadim, he walks in. He says, "Oh, my grandfather Rasulullah." Harun al-Rashid, he says to him, that how dare you say this line? What is different between me and you? The Imam, he looks at him. He says towards him, that if Rasulullah proposed to your daughter, would you accept it? He said, "Of course I would accept it. This is a sign of status for me." He says, "This is the difference between us and you, is that Rasulullah would be able to accept that. But we are the children of Rasulullah. It is haram upon us to propose her towards him." That this is the reality. And he says at the second level, if Rasulullah walks in towards your house, you find that the women of your house would put hijab in front of Rasulullah, but those within our house are the daughters and the granddaughters of Rasulullah, that they wouldn't put hijab in front of the Prophet of God. This is that difference. So you find the Imam, he goes to show what differentiates an individual is the taqwa and the character of that human being. And in the same way, you find the mother of the 8th Imam. Who was the mother of the 8th Imam? You find the traditions, they differ upon her names. You find that Shaykh al-Mufid, he writes her name was Najma. You find other sources such as Bihar say her name was Arwa. But you find other sources, they say her name was Tuqtam. That who was Tuqtam, the mother of the Imam? You find one narration states, and this narration is found in Uyun Akhbar al-Rida, and I'll mention it quickly. The narration states that she was the servant of Hamida, the wife of Imam as-Sadiq. But no, there's one other narration, which is found in more sources. For example, it's found in Uyun Akhbar al-Rida. It's found in Al-Kafi, and it's found in Kashf al-Ghumma. It states that one day, a man, he goes out with Imam al-Qadim. When he goes out with Imam al-Qadim, he says to that man, who was his companion, he says, "Did you not hear that the people of Maghrib in modern day Morocco have come?" He says, "No, I didn't hear." He says, "Let's go towards them and see what individuals, what slaves they have brought." You find the Imam, he goes towards them. The man, he brings out 9 slave girls. The Imam says towards them, "Is there anyone else in this caravan?" He says, "There's one individual. She's very sick at the moment, but I won't sell her towards you." You find the Imam says, "Very well," he goes back. The next day, he says to his companion, "Go towards that man and tell him that Ali, that Musa al-Qadim will pay him whatever amount to buy that slave girl." He goes towards the man. He says to him that, "How much do you want for that slave girl whom you wouldn't sell yesterday?" He says, "I want so and so amount." You find he says, "Very well, I'll give you that amount." As he was giving the slave girl towards the companion of the Imam, he says, "Tell me about the man whom you came with." He says the man was from Banu Hashim, and he was from amongst the best of Banu Hashim. He says, "I have a story to tell you about the slave girl. That when we brought this girl from Morocco, from Maghrib, the women of the Ahle Kitab, the Christians and the Jews used to say towards us, that don't take
take this slave girl for yourself, for you are not worthy of this slave girl. For she will give birth to the best of creation, thus she deserves to be with the one who is the best of creation right now. You find this is the reality of the mother of Imam al-Rida. And you find that when the mother of the Imam is like this, what realities must the Imam have within himself? That when you look at the attributes of this Imam, you find this is that Imam whom within the traditions, he was called Imam al-Ra'uf, the Imam of kindness. In what sense? You know, it's stated within Imam al-Rida, when he was the heir apparent of Ma'mun, he wouldn't make his servants do his tasks for him. Whenever he had any objective to carry out, he would do it himself. To the extent that even at that time period, you find the kings, they would take a bath within their home. Everyone else, they would go towards the public baths. It's stated that Imam al-Rida, when he goes towards the public bath, the soldier at that bath, he doesn't recognize the Imam. He says to the Imam, pour water upon me and begin cleaning me. The Imam, he does so. At that moment, somebody sees and recognizes the Imam. They say towards that soldier that, what are you doing? You are making the son of the daughter of the Prophet and the heir apparent of Ma'mun clean you? He says, oh Imam, oh Master, he falls at the feet of the Imam. He said, I made a mistake. The Imam says, I was doing something which Allah would reward me for. That don't consider it anything like that. This is the reality of Imam al-Rida. This is that Imam. That one day an individual, he comes to the Imam. He says, oh Imam, I am in debt. The Imam says to him, wait outside my house. You find it was the time period of Ramadan. He begins to think. The Imam, he told me to wait outside. Is the Imam going to come even, or is he going to leave me? He states that I waited until the time of Maghrib. I was fasting and the hunger came upon me. I thought about leaving, but as I was leaving, I saw that Imam al-Rida was walking towards his house. As he was walking towards his house, the poor individuals of the town, they were surrounding him. The Imam would give towards them. The Imam walks in towards his house. When the Imam, he went towards his house, his servant came out. He said, come in. When I came inside the house, the Imam says, have you eaten? He says, I haven't eaten. The Imam, he gives me food. After the Imam, he fed me. He says, look underneath the pillow. And he says, I didn't tell the Imam the amount I needed, the amount I was in debt. It stated that underneath the pillow were 48 dinars. I thought to myself that I only needed 28 dinar. Why are there 48? As I was looking, I found engraved upon the final dinar. It was written upon that, I know that your debt is 28 dinar, but the rest of the 20 are for your own expenses. That this is the generosity of Imam al-Rida. You know, it's stated that at one point Shaykh al-Bahai, that who is Shaykh al-Bahai? Shaykh al-Bahai was an alim in the Shia school of thought, that not only did he learn every science, but he went into the depths of every science. That even when you look at the doors in the Haram of Amir al-Mu'mineen, and the rooms within the Haram of Amir al-Mu'mineen, Shaykh Bahai, he designed the Haram in such a way that if you are in a particular room at a particular time, your knowledge will increase based upon the stars. That you find his ulum was in this much depth in so many different fields. This is Shaykh Bahai. And I've seen the manuscript of that book myself, of the different rooms in the Haram of Amir al-Mu'mineen. You find at one point, he goes to the Haram of Imam al-Rida. He recites particular du'as at one of the doors to the Haram of the Imam. And his du'a was this, is that, oh Imam, don't let anyone enter through this door except for the one whose lineage can be confirmed. Now I can't say more than this from the mimbar, but the one whose lineage can be confirmed. It's stated after that, Shaykh Bahai, he goes towards Isfahan. After he returns from Isfahan after 3 months, he noticed that that door has been destroyed. At that point, he begins to speak to the khuddam and the servants. He says, why did you destroy this door upon which I recited these du'as? He says that each of us saw Imam al-Rida within our dreams. And Imam al-Rida, he told us
that it is not from amongst our sirat and our habits to expose the faults of individuals. This door was that door which would expose individuals. It would expose their faults. And he told us to destroy this door. That this is the reality of the generosity of the Imam. Another man, he comes to the Imam. He says to them, "Oh Imam, give me to the extent of your generosity." The Imam says, "I'm not able to do that." He says, "I understand the mistake." Then he says, "Give me to the extent of my generosity." The Imam, he gives him 200 dinar. You know, the Imam was showing that even if I give away every single possession that I have, it is not a reflection of my generosity. That this is the reality and the attributes of the Imam. What is the other attribute of the Imam? You find this Imam was called Alim Muhammad. That he was called the alim, the scholar of Ali Muhammad. And this isn't found within just the sayings of the ulama, but it's found within the hadith. That Imam al-Qadim, upon his wasiyah, he would say towards his children, he would say, "Hada akhukum," that this is your brother, hold on towards him, and he is the alim of Ali Muhammad. Now the question comes up, is that why is Imam al-Sadiq not the alim of Ali Muhammad? Why is Amir al-Mu'mineen not the alim of Ali Muhammad? The answer, it lies that these titles are about the manifestation of the traits. That at the end of the day, Imam al-Sadiq has the same bravery that Amir al-Mu'mineen does. That if Imam al-Sadiq was there upon the day of Khaybar, he can lift the gate of Khaybar. There is no doubt within that. But you find it is about the manifestation. Imam al-Rida, within the court of Ma'mun, as I stated, 20,000 questions he answered. It goes to show that this Imam, he had the most opportunity to manifest that knowledge, to the extent the concept of Hujaj al-Radawiyya, which I mentioned towards you earlier, that what is the knowledge of the Imam? You know, it's stated, there was a man by the name of Habib al-Nabaji in the town of Nabaj. He says, within my dreams, I saw Rasulullah was sitting within the mosque within that town. And as Rasulullah was sitting, in front of him were dates. I went towards Rasulullah, and Rasulullah, he gives me 18 dates. He says, I got this dream interpreted. When I got this dream interpreted, the man said towards me, this means that you will live 18 years. He says, after that, this town which was near Basra, I found that Imam al-Rida, he came towards this town. When I went towards Imam al-Rida, I found him sitting in the same place where Rasulullah was sitting. And in front of him were dates in the way there were dates in front of Rasulullah. I went towards him. I said, "Oh grandson of Rasulullah, can you give me dates?" The Imam, he gives me a handful of dates. At that moment, I began to count them. When I counted them, there were 18 dates within my hands. I said towards them, "Oh, the son of Rasulullah, why don't you increase for me?" You find the Imam, he says, if Rasulullah had given you more, I would have given you more. That this is the reality of Imam al-Rida. It's stated that we have traditions that state that the Imam would speak in Roman. A man, Abu Ismail al-Sindi, he comes towards the Imam. He says to the Imam, I heard there is an Arab Hujjat of Allah. He asked him this within the Sindhi language, the tradition, it says that word. You find the Imam, he replies towards him. He says, I thought the Hujjah would be Arab. He says, I am that Hujjah, but the Hujjat of Allah is the one who speaks all of the languages upon whom he is approved. That he says to Abul Salt in a different narration, he says, "Oh Abul Salt, I am able to speak all of the languages. What do you think that my grandfather Ali, he meant when he said, Utina faslul khitab? That what is this faslul khitab?" He says, "Oh Abba Salt, this is none other than all of the languages, that ulum, it belongs with me." You find this is the reality of Imam al-Rida. But a point had come due to the political circumstances. You find Ma'mun, he makes Imam al-Rida his heir apparent. Now why did Ma'mun do this? He did this because in that time period there were many uprisings which were happening. So to consolidate the Iranian bloc of the government and the followers of Ahlul Bayt, he pretended to be a Shia
And he made the Imam the heir apparent. When he makes the Imam the heir apparent, you know what the Imam he says? He says, fine, I'll accept this position because he was forced in towards it. He says, I'll accept it, but I'll never appoint anyone to office, I'll never remove anyone from office, and I'll never pass a ruling. If I say towards you that I am a judge, and you come towards me with an issue, and I say towards you that I won't answer the issue, you'll say to me, what's the point of you being a judge? The point is exactly that. The Imam is showing that he doesn't pass rulings. He doesn't put people in position. He doesn't remove people. He's going to show that although outwardly I accepted this position, but it doesn't show that I am happy with taking this reality. You find this Imam, he was forced from Medina towards Marv, which was the capital of Ma'mun. But you know, Ma'mun, he gave instruction towards his guards. He says everyone who sees Ali ibn Musa Rida becomes his followers. So when you take him, put a type of curtain upon the camel which you take him. And don't take him from the main routes. You find the Imam, he was taken through a different route. As he was taken through a different route, he's taken through the city of Nishapur. You know, it's stated within Nishapur that 24,000 individuals, when they heard that Imam al-Rida was coming, they came out with pen and paper in their hand. That this is the grandson of Rasulullah, the one who was denied pen and paper upon his deathbed. Today a day comes where the grandson of Rasulullah, 24,000 individuals with pen and paper. At that moment, they tried to hold the saddle of the Imam, the reins to the camel of the Imam. They say, Yabna Rasulullah, can you give me one hadith? You find Imam al-Rida, he opens the curtain towards that caravan. He says, I heard my father Ja'far al-Sadiq, I heard my father Musa al-Qadim, who heard from his father Ja'far al-Sadiq, who heard from his father Muhammad al-Baqir, who heard from his father Zain al-Abidin, who heard from his father Imam al-Hussein, who heard from Imam al-Hassan, who heard from Amir al-Mu'mineen, who heard from Rasulullah, that Rasulullah says, Jibra'il descended upon me, and he says that Allah himself, he states, La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adabi. Allah says, La ilaha illallah is my fortress. The one who enters my fortress will be saved from my punishment. At that moment, the caravan, it begins to move again. Everyone, they begin to think, that's it, La ilaha illallah. The Imam, he opens the curtain. He says what? He says, Bishuruteha wa ana min shuruteha. But this La ilaha illallah, it has conditions, and I am one of the conditions of La ilaha illallah. That who is saying this? This is that Imam who is Ali. You know, on that day they rejected pen and paper towards Rasulullah. This Imam who is Ali, he is showing what Rasulullah wanted to write. He wanted to write that Ali is the condition of La ilaha illallah. Whether it's Ali ibn Musa al-Rida or it's Ali ibn Abi Talib. For when Islam is in danger, it is Ali who comes towards the help of Islam. You find the Imam, he's taken towards the court of Ma'mun. It's stated when the Imam, he initially goes towards the court of Ma'mun, the books of history, the authentic sources, they state that the servants of Ma'mun, they conspired amongst themselves. They say when Ali ibn Musa Rida comes, we won't stand up for Ali ibn Musa Rida. We won't show respect towards Ali ibn Musa Rida. It's stated that the moment the Imam, he walks in towards the courtyard, the jalal and the grandeur upon the face of the Imam was such that all of them, they began to stand without even realizing. And you know, it's stated that upon the next day when the Imam came, they said to themselves that we'll stand up for the Imam, but we won't open the curtain for the Imam. It's stated when the Imam, he begins to walk towards the courtyard, a gust of wind, it came, it opens the wind, it opens the curtain for the Imam. He walks in towards the courtyard, and as the Imam is leaving, another gust of wind, it comes, it opens the curtain for the Imam. You find at that moment they begin to say, this is the one whom Allah, he supports this man.
man, then we must serve this man. That this is the reality of the Imam. And within that courtyard, you find Ma'mun. He would invite different individuals to debate with the Imam because he knew that if the Imam, he couldn't answer a question, it was within the theology of the Shia that the Imam is the one who is more knowledgeable than the rest of creation. For example, it's stated that a philosopher, a man by the name of Umran as-Sabi, he comes towards the Imam, Umran as-Sabi. You know, he came with sincere intentions, for he lowered his head in humility. The Imam says, don't confuse the people in the way the mutaqallimun and these polemicists, they confuse the people. He says, no, Imam, I've come with sincerely to ask and to learn haqa'iq and reality. He says to the Imam, oh Imam, how does one recognize Allah? That how do you recognize Allah? The Imam, he replies by saying that you recognize Allah by other than Allah. That you recognize Allah by other than Allah. You know, many of these discussions are very philosophical. I don't have time to go into huwiyat and mahiyat and all of these different concepts. But I'll mention the ones that relate towards the general public. You find he says that I recognize Allah through other than Allah. You know, the traditions of Ahlul Bayt, they say, don't ponder over the essence of Allah. For Allah is unlimited, your mind is limited. How can you comprehend the one who is unlimited with a mind that is limited? That each of the creation of Allah, Imam al-Rida within this debate, he says that each atom upon this earth, you find it indicates that there is a creator. That's why when you look at the Quran, and the Quran, it speaks about the mountains and the skies and different avenues in the natural world. It calls all of them ayat and signs. The same word which is used to describe the verses of the Quran, ayat, is the same word which is used to describe all of these natural reality. Oftentimes when we see an environmental crisis going on within the world today, people, they think of this as an issue because this is the root source. But no, these are symptoms of a bigger problem. The bigger problem is that individuals, they didn't recognize the natural world as a divine reality and as a sign of Allah. That if you recognize nature as a sign of Allah, you would give it that respect. You find the Imam says that everything other than Allah is a sign of Allah. This man, Umran as-Sabi, he asked the Imam a different question. He says, who is closer to Allah, the humans or the angels? You find the Imam, he looks at him. He says that if you mean in terms of the length of this arm, in the meaning of physical length, then the humans and the angels are equally close towards Allah. For Allah is not limited by zaman and makan, He is not limited by time and place. But He says if you mean in the realm of the hierarchy of existence, in the realm of closeness, then the one who is more obedient towards Allah is closer towards Allah. And he says, doesn't Allah say, the one who is closest to me is the one who is in sujood and prostration? And he says, I'll give you another example. You've heard the incident when one angel from the west it comes, and an angel from the east it comes, and the angel from the highest reality it came, and an angel from the lowest reality it came. And they began to speak towards each other, and they said, where do you come from? Each of them said that Allah has sent us. This is proof that Allah is not limited in these relations, that when you want to know closeness towards Allah, it's not in zaman and makan, but it's in obedience and in that form. You know, this man, he asked Imam al-Rida another question. He says, you say Allah is everywhere, but then why do you raise your hands in dua? You say Allah is everywhere, but why do you raise your hands? Amir al-Mu'mineen, Dua al-Kumail, he says, Madattu yadi. That, oh Allah, I've extended my hands. You find Imam al-Rida says, Allah has limited the human being in certain directions of worship. That he faces towards the Kaaba and he worships. When a human being, he raises his hand towards the sky, it's not that Allah is limited towards the sky, but it shows the humility of that human being. You see, this is the reality of the Imam within the court of Ma'mun. Another individual, he comes to the Imam, he asks questions, the Imam, he defeats him. But at one point, the Imam, he says to, you find Ma'mun, he says to his wazir, Fadl bin Sahel, he says, get all of the different scholars of all of the different schools of thought. You find Fadl bin Sahel, he gets Jatalik, the head of the Catholics.
He gets Rasul Jalut, the high rabbi. He calls the head of the Hindus. He calls the head of the Zoroastrians. He calls Nistas Ar-Rumi, the famous medical doctor of Rome. All of them gather. At that point, Ma'mun, he says that tomorrow I want you to debate my cousin and defeat my cousin. At that point, they gather within the court of Ma'mun. Ma'mun, he sends a man by the name of Nofali, who was a lover of Imam al-Rida. When Nofali, he sees the Imam says, "Oh Nofali, the people of Iraq are soft-hearted. Why don't you tell me what my cousin he intends upon this day?" You find Nofali, he says that this individual, he wants to test your knowledge, and the foundation which he has made is shaky, and it's an evil foundation. The Imam says, "Oh Nofali, what is this evil foundation?" Nofali, he says towards the Imam that he has not invited ulama to his court. He has invited mutakallimun and debaters towards his court, because the ulama are those who accept realities. That the sign of an alim is that he searches for haqq. When haqq is in front of him, he accepts that haqq and that truth. But he says these debaters are those individuals. If you tell them Allah is one, they'll say bring the proof, and when you bring the proof, they'll twist your words. And when you say that Muhammad is a prophet, they'll say bring your proof, and they'll twist your words. At that moment, the Imam, he looks at Nofali. He says, "Oh Nofali, do you have doubts in my arguments and my ilm?" He says, "Oh Imam, I don't have any doubts within you, but I know Ma'mun has an evil intention." The Imam says, "Oh Nofali, the moment look at the face of Ma'mun, when I answer the people of the Torah from the Torah, and I answer the people of the Injil from the Injil, and I answer the people of the Zabur from the Zabur, and I answer the Zoroastrians in Persian, and I answer the Romans in Latin, at that moment look at the face of Ma'mun. For Ma'mun will realize what my reality is." It's stated the next day, Imam al-Rida, he walks in towards that courtyard. When he walks in towards that courtyard, Ma'mun, he speaks towards Jatalik, the head of the Catholics. He says, "Question my cousin Ali ibn Musa al-Rida." You know, he says, "How can I question a man who doesn't believe in the book that I have?" The Imam, he looks at him, he says, "Fine, then we'll discuss according towards the Injil and the Torah. We'll discuss based upon the books that you believe in." He says, "Very well." He says towards him that you find this Jatalik, he says towards the Imam, that how do you believe in Rasulullah? What proof do you have in Rasulullah? You find, the Imam, he says, "I believe in Rasulullah, for Isa had testified to the messengership of Rasulullah." At that moment, Jatalik, he says towards the Imam that within your traditions you need 2 witnesses, but both of those witnesses have to be from outside those involved within the incident. Why don't you bring me 2 witnesses who testify to the prophethood of Rasulullah? At that moment, the Imam says, "I'll bring you a witness who not only was he loved by Isa, but he was loved by Maryam as well." The man says, "Very well, I'll accept this." He says, "What do you think of Al-Yohanna Ad-Dailami, John Ad-Dailami?" He says, "By Allah, this is the one whom Masih himself loved." You find the Imam says, it is written within the Injil that Al-Yohanna Ad-Dailami said that Masih himself, he states that after me will be a prophet who will bring good news towards the people. That moment he looks towards Nistas Ar-Rumi. He says, "Oh Nistas Ar-Rumi, you memorize 1/3 of the Bible. I'll recite the Bible in front of you. You tell me if it's correct." At that moment, the Imam, he begins to recite the Bible. Nistas Ar-Rumi, he says, "Everything you said which is correct." He looks back towards Jatalik, the head of the Catholics. He says towards him, "Now do you testify that this is a witness who testified to the messengership of Rasulullah?" He says, "I testify towards that." After that, he says towards them, he says, "Listen, I accept Jesus' position, but there was one shortcoming in Jesus. He didn't pray as much as he should pray, and he didn't fast as much as he should have fasted." At that moment, Jatalik, the head of the Catholics, he stands up. He says, "You are the alim of the Muslims.
How dare you say our Lord Jesus had shortcomings in prayer and fasting? At that moment, the Imam, he says that what is fasting and prayer? He says it's ibadat. He says the one who does ibadat is the abd and the servant of Allah. That if Isa is Lord, as you say, who is he praying to and whom is he fasting for? Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. Then after that, he says towards him, that why do you accept Isa as this, why do you take Isa as a Lord? He says because Isa would bring the dead back to life and he would heal the leper. Someone who does this must surely be the Lord. You find Imam al-Rida, he states that within the Bible it is written that Elijah would bring the dead back to life. And it stated that Ezekiel, Hiskiel, would bring 35 individuals back to life. Further than that, the story of Ibrahim is there when he takes the 4 birds and he cuts them and he mixes them up and he calls them and all of them come back alive. And the story of Musa is there when he goes with 70 individuals upon Tur Sinin and they say, show me Allah. At that moment, a lightning bolt strikes them and then they come back to life. He says, why don't you take them as lords as well? You find the Imam after that, Jatalik, he has nothing to say. At that moment, the Imam, he turns towards Rasul Jalut. When he looks towards Rasul Jalut, the head of the rabbis, he says towards him that I will recite the Torah for you. At that moment, he says it is written within the Torah that the evidence for the messengership of Rasulullah is there. He says, where is this written? He says it's stated within the Torah that the Lord, he manifested his light upon what? He manifested his light upon Mount Sinai. Then after that on Jabal al-Sa'id. Then after that upon Jabal al-Farhan. He says, who is the one who manifested his light upon Jabal al-Sa'id? He says that Isa is the one. And then he says, who is the one who manifested his light upon Jabal al-Faran? The one revelation came to upon that. He says, no man other than my grandfather Rasulullah, he claims this. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. The ziyarah of the Imam, to the extent that many individuals would be surprised at how emphasized the ziyarah of Imam al-Rida is. You find in one tradition, a man by the name of Abu Nasr, he states that I heard that the Imam had written, Abligh Shiati, that inform my Shias, that inna ziyarati ta'dilu inda Allahi azza wa jal alfa hijjatin. He says that inform my Shia, that the reward of my ziyarah is equivalent to 1,000 hajj. At that moment, the man, he states, فَرَوَيْتُ الْحَدِيثَ إِنْ the Imam Muhammad al-Jawad. I narrated this narration, and we'll get one salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. It's good to end dua with the salawat as well. He says, I narrated this narration in front of Imam Muhammad al-Jawad. You know what Imam Muhammad al-Jawad, he said? He said, Ay wallah, alfa hijjatin liman zarahu arifan bihaqqihi. He says, the one who does the ziyarah of Imam al-Rida arifan bihaqqihi, recognizing the reality of the Imam, the reward of the ziyarat of Imam al-Rida is 1,000,000 hajj. He says 1,000. Another narration of the Imam says, Man zarani ala bu'd dari, that the one who does my ziyarat at my place which is far from him. You know, it's interesting when you look at the words of the Imam, that if right now I asked you that we take a far off place, for example, we say Argentina, you would say that Argentina is far from me. You wouldn't say I am far from Argentina. Why? Because the place you are in is the starting point.
You don't make that place the ending point. You don't say, I am far from Argentina. The Imam, he doesn't say my Shia are far from me. The Imam says, Man zarani ala bu'd dari, at my place which is far from them. That what is the wisdom of the Imam? The Imam, he's going to show that even if you have to take 3 flights or 4 flights, even if a time comes that you're scattered from my place of ziyarah, my ziyarah is this emphasized, that the vision of the Imam was a vision in towards the future. And you know what the Imam, he says, Man zarani ala bu'd dari, the one who does my ziyarah, فَأَتَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ. He says that I visit him upon the day of judgment in 3 places. He says, I visit that individual upon the day of judgment in 3 places. حَتَّى أُخَلِّصُهُ مِنْ أَحْوَالِهَا, until I free him from the state that he is in. The first place I visit him is when that book of scrolls is given in his right hand or his left hand. The second maqam where I visit him is upon the sirat. And the third maqam which I visit him is upon what is on that mizan. You see, this is the reality of the Imam. You know, I remember one poet, they said towards him, his name was Abu Nuwas. They say towards him, you've written about the mountains and the earth. You've written everything, but you haven't written the fadail of Ali ibn Musa al-Rida. You know what that poet, he says? He says, La astati'u, he says what? He says, La astati'u madha imamin kana Jibra'ilu khadiman li abihi. He says, I don't have the ability to do the praise of that Imam for whose father Jibra'il was a servant. After that he says, Wallahi ma taraktu dhalika illa a'daman lahu. That by Allah, I haven't left the praise of him except to magnify him. And then after that he says, Laysa yaqdiru mithli. He says, a person like me does not have the ability to praise an individual like him. This is the reality of the Imam. And indeed, when you look at the ways of the Imam, you find one of the most important ways that the Imam he emphasized was the remembrance of his grandfather Hussein. You know, there's a famous tradition attributed towards the Imam, where he says to Rayhan ibn Shabib, he says towards him, he says, Yabna Shabib, in kunta baqiyan li shay'in fabki lil Hussein ibn Ali. He says, oh son of Shabib, if you ever want to cry, whatever problem it is, whether it's your own sadness, whether it's a personal problem, whether it's the difficulties of life, he says, Yabna Shabib, make the intention that you will cry for my grandfather Hussein. Then he describes who his grandfather was. He says, Innahu yudbahu kama yudbahul kabsh. He says, Innahu dubiha kama yudbahul kabsh. He says, for my grandfather was slaughtered in the way that they slaughter a sheep. You know, the ulama, they discussed, is that what does the Imam mean with this tradition? Because when you slaughter a sheep, you give water towards the sheep. When you slaughter a sheep, you sharpen the sword. When you slaughter a sheep, you make sure no other animals are looking at it. But when they slaughtered Imam al-Hussein, that neither did they give him water, neither did they sharpen the sword. The tradition states that at 70 steps, Sayyida Zainab would watch a shimmer which should sit upon the chest of Imam al-Hussein. You find they stated that when somebody slaughters a sheep, there's no one to say, don't slaughter that sheep. In the same way, when they killed the grandson of Rasulullah, no one there to say, don't kill the grandson of Rasulullah. Imam al-Rida would give this tradition. But you know, it's stated at one point that De'bal al-Khuzai, he was reciting poetry in front of the Imam. You know what De'bal would say? He would say, in the way that at-tasbih, it breaks and the beads they scatter,
scattered. In the same way they scattered the house of Fatima to Zahra, that there are graves in Medina, there is a grave in Najaf, there is a grave in Baghdad. You find the Imam, he stops De'bil, he says, oh De'bil, can I add towards your poetry? The De'bil, he says, oh Imam, you want to add towards my poetry? The Imam says, yes, I want to add towards it. You know what the Imam, he says? He says, وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ. He says, oh De'bil, there will also be a qabr, a grave in Tus, whose musibah will be very great. You find De'bil, he says, oh Imam, whose grave will that be? The Imam says, oh De'bil, it will be my grave within Tus, so De'bil al-Khuzai. You find this is that Imam who is Gharib al-Ghuraba. I mentioned in Najaf by Amir al-Mu'mineen is Adam and Nuh. In Baqi there are multiple graves. In Kadman there are 2 Imams. In Samara there are 2 Imams. In Karbala Aba Fadl Abbas is what Sayyid al-Shuhada. But this is that Imam whose grave it stands alone in Khurasan. You know, it's stated when the Imam he went towards the court of Ma'mun for the final time, he said to his companion Aba Salt, he says, oh Aba Salt, if you see me come out and my Abba is upon my shoulder, then come speak to me. And if you see that my Abba is upon my head, know that I've been poisoned. The Imam, he goes in towards the court of Ma'mun. He doesn't want to eat the grapes which were poisoned. But you find the guard of Ma'mun says, if you don't eat from this, I'll put the sword upon your neck. You find the Imam, he eats, the poison begins going through the body of Imam al-Rida. You know, I don't know if you know how far the house of the Imam was from the castle of Ma'mun. It stated the house of the Imam was in front of the castle, that it was only a few minute walk for the Imam. The riwayat it states that the Imam 40 times he sat upon the ground from the pain of that poison which was going through the body of Imam al-Rida. You find the Imam, he goes towards his house. When he goes towards his house, he lays upon the mattress. He says, oh Abba Salt, remove the mattress. Oh Abba Salt, remove the roof from my house. Abba Salt says, oh Imam, you're going through pain. Why do you want this? The Imam says, for a moment I want to feel that pain which my grandfather Hussein had felt in Karbala. You find at that moment, it stated Imam al-Jawad comes towards the door. Abba Salt says, oh man, who are you? He says, I'm Muhammad al-Jawad. He says, how did you come through the door? He says, the one who's brought me from Medina allowed me to enter. You find the son of the Imam wasn't there. The Imam, he comes, he performs the ghusl. Only a Masoom can perform the ghusl of a Masoom. But I say a time it came upon the 13th of Muharram when Imam Zainul Abidin, he notices that the bodies are scattered in Karbala. He goes in between the bodies. He falls at the body of his father. He says, oh my father, after you they took the hijab of Zainab. After you they took the earrings of Sakina. You find the Imam, he would stand up. Banu Asad would say to the Imam, oh captive, where do we bury the bodies? The Imam says, make one grave for the companions. Make one grave for Habib ibn Madahir. After that they say, oh captive, there's a body by the Furat. When we pick one side of the body, it breaks in half. When we pick the other side of the body, the other side falls down. The Imam, he says, that is the body of my uncle Abbas. I will bury that body. After that he says, oh Banu Asad, step back, for only a Masoom can bury a Masoom. He puts his Abba on the ground. He collects the pieces of his father. He begins to put the body of his father in the grave. As he's putting the body of his father in the grave, a voice it comes, it said, my child, my child. The Imam says, oh Banu Asad, where is the body of the 6-month Ali Asghar? The Imam puts the body of Ali Asghar
on the chest of his father. He closes the grave. Upon the grave he writes, هذا قبر أبي عبد الله الذي قتل غريبا وعطشانا. على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام القيامة. Raise your hands. The night is Laylatul Jumu'ah. This is that night where du'as are accepted. And it's stated the moment tears they come from the eyes, especially when those tears are for the musibah of Ahlul Bayt. You know, Sheikh Ja'far Shushtari used to write that the Majlis of Hussein is like being under the qubba of Sayyid al-Shuhada. That under the qubba of Hussein du'as are accepted. But this is that maqam where du'as are accepted. Ya Allah, we pray that wherever the followers of Ahlul Bayt are in difficulty, to help them. Wherever they have any hajat, any needs which are good for them, granted towards them. Ya Allah, we pray for the forgiveness of the followers of Ahlul Bayt. We pray for the strength to walk upon the path of Muhammad and Ali Muhammad. And we pray for the hastening of the reappearance of the master of our time. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. کیا غضب ہو گیا خدا کہاں مامون کہاں چلے مولا آئی خزاں خدا پھر بولے آئی خزاں امام کا اٹھا ہائے کیا ہو گیا خدا ہائے کیا ہو گیا خدا میں یا امام رضا صلی اللہ امام رضا شہید ہوئے شاہ ہر دو سرا شہید ہوئے سہ کے رنج و بلا شہید ہوئے خاک زہر دغا شہید ہوئے خاک زہر دغا شہید شاہ کے سب غلام روتے ہیں ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں تھا جو مامون
رشید بانی شر دشمن خاندان پیغمبر تھا وہ آمدہ زیدن پر شاہ کو پھر طلب کیا آخر سن کے شاہ انام گھر سے چلے ہو کے رخصت امام گھر سے چلے ہو کے رخصت امام گھر سے چلے کہہ کے رخصت ہوئے امام رضا تھا مدینے میں تیل کا برپا کوئی قدموں سے لپٹا جاتا تھا اور لبوں پہ کسی کے تھی یہ صدا اے شے اوصیاء خدا حافظ اے امام رضا خدا حافظ اے امام رضا خدا تے منازل کو کر کے پھر ایک بار آئے دربار میں شہ ابرار اٹھا تعظیم شہ کو وہ وقار پاس اپنے بٹھا لیا زنہار تب کہا شاہ سے یہ وہ مغرور آپ اس وقت کا یہ انگور آپ اس وقت کا یہ انگور جبر سے اس لئی کہ واویلا کھا کے انگور کو اٹھے مولا پوچھا مامون نے چلے کے جا کا حضرت نے تو جا بے کہا حضرت نے تو جا کہہ کے یہ شاہ خاص و عام چلے سر پہ ڈالے ابا امام چلے سر پہ ڈالے ابا امام چلے گھر میں آ کے تڑپ رہے تھے امام زہر نے کر چکا تھا اپنا کام خیر جو آئی لیا جگر کو تھا نہ ایک لحظہ آپ کو آرام یا تھی بے کسی تھی غربت تھی میرے مولا پہ کیا مصیبت میرے مولا پہ کیا مصیبت مسترب تھے بہت شہ جی جا جو تاری ہوا امام پا ہچکی جو آئی موت کی ناگا پھر کہا لا الہ الا اللہ پھر کہا لا الہ الا اللہ تن سے روح رضا ادھر نکلے قبر سے فاطمہ ادھر نکلے قبر سے فاطمہ ادھر نکلے آج امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم Jazakallah, brothers. Brother, yeah,
اس سے قبل کہ میں قبلہ جعفر صاحب سے گزارش کروں کہ ذیب ممبر ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیے اور ایک بلند تر صلوات کی. اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب شہادت امام رضا علیہ السلام کی، تو بعد مجلس جو ہے وہ تابوت شبیہ تابوت امام رضا علیہ السلام برآمد ہوگا. اور میں آپ سے قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں بلند تر صلوات. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، رحمة العالمين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك أحسن تأويلا. ایک صلوات بھیجیں. عزیزان گرامی، بہت دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر ایک سکون ملتا ہے. خداوند عالم آپ لوگوں کو سب کو صحت، عافیت، طول عمر عطا کرے، اور آپ لوگوں کے دل میں اور میرے دل میں محبت اہل بیت کو دن بدن بڑھاتا چلا جائے، اور اتنی بڑھ جائے ہماری محبت کہ ہم محبت میں ایک ہو جائیں. صلوات بھیجیں. اس لیے کہ محبت وہ چیز ہے کہ ایک ماں باپ کے 2، 4، 10 فرزند ہوں، ان میں آپس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر آخر میں وہ ایک ہی ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہیں کہ جن کے 2 باپ ہیں. جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو ظاہر ہے جتنے امتی ہوں گے وہ آپس میں تھوڑا بہت اختلاف رکھتے ضرور ہوں گے مگر نتیجتاً ایک ہیں. اگر یقین نہ ہو تو آپ 40 کے دن عراق پہنچ جائیں اور نجف سے کربلا کی طرف جاتے ہوئے قافلے کو آپ دیکھیں. اس میں ہر قوم ہے، ہر مذہب ہے، ہر فرقہ ہے،
اور ہر کلچر ہے وہاں پر، مگر آپ دیکھیں گے کہ وہ چونکہ محبت اہل حسین اور محبت اہل بیت ان پر غالب ہے، وہ تمام اختلافات ختم کرتے ہوئے ایک ہی توجہ ہے اور وہ یہ حسین کی طرف جانا ہے۔ تو یہ اگر نظریہ تمام مومنین کا اور محبان اہل بیت کا ہو تو ہمارے اختلافات کے اوپر اور ہمارے مخالفتوں کے اوپر محبت اہل بیت کا غلبہ ہو جائے گا اور ہم راہ اہل بیت کے اوپر گامزن ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ سورہ نساء کی آیت ہے 59 اور سورہ نمبر 4 ہے سورہ نساء، جس میں خداوند عالم مومنین سے خطاب کر رہا ہے۔ خطاب ایک ایسی چیز ہے، ایڈریس کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ عام طور سے ہر ایک سے ایڈریس نہیں ہوتا۔ سامنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا اس قابل ہے کہ میں اس سے گفتگو کروں۔ اگر ہے اس قابل تو اس سے گفتگو ہوتی ہے، اگر نہیں ہے تو کسی کے ذریعے سے اس سے گفتگو ہوتی ہے، براہ راست گفتگو نہیں ہوتی۔ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں جب براہ راست گفتگو کرنا ہوئی تو کی، لیکن جب دیکھا کہ اب ان کے اندر انکار زیادہ ہے اور یہ قبول نہیں کریں گے تو مولا کائنات نے دوسروں کے ذریعے سے، حذیفہ ابن یمان کے ذریعے سے گفتگو کی۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی بات کہہ رہے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو کمپائلیشن ہے، یہ جو ہو رہا تھا، تو اس کے جو ہے وہ مولا کائنات نے براہ راست نہیں کہا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ براہ راست تو قرآن لے کے گیا تھا تو انکار کر دیا تھا۔ اب اگر میں ان سے کچھ کہوں گا تو یہ قبول نہیں کریں گے، لہٰذا حذیفہ ابن یمان کو بیچ میں رکھا کہ بہت سے حافظ جو ہیں وہ مر چکے ہیں اور اب قرآن مجید کی حفاظت اس طرح سے ہوگی کہ اس کی ایک کاپی تیار کر دی جائے اور مختلف ممالک میں بھیج دیا جائے۔ تو حذیفہ ابن یمان کی بات سن کر انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آیتیں جوڑی ہیں یا سورے جوڑے ہیں، نہیں، بس انہوں نے اتنا ہی کیا کہ اتنی کاپیز جو الگ الگ گھروں میں تھیں ان کاپیوں کو ختم کر کے ایک کاپی سٹینڈرڈ پورے ممالک اسلام میں بھیج دی۔ لہٰذا آج تک کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ مصحف جو ہے مصحف عثمانی ہے اور انہوں نے اس کو کمپائل کیا ہے۔ کمپائل انہوں نے نہیں کیا، اگر انہوں نے کمپائل کیا ہوتا تو ان سے پہلے تراویح کی نماز نہ ہوتی۔ ان سے پہلے تراویح کی نماز کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا اپنا ایک قرآن تھا اور فلاں صحابی کا اپنا ایک قرآن تھا، سب کے اپنے اپنے قرآن اپنے گھر میں تھے، ہونا بھی چاہیے، اور انہوں نے اپنی آیتیں جمع کر دی تھیں۔ عبداللہ ابن مسعود جیسے مفسر قرآن نے یہ جملہ کہا ہے کہ مجھے 70 سوروں کی تفسیر معلوم تھی اور باقی سوروں کی تفسیر کے لیے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا تھا۔ ایک سوال بھیجے محمد۔ اب یہ اختلاف ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہے جس لحاظ سے قرآن مجید نازل ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید کی سورے جو ہے وہ ان کی لینتھ کے حساب سے اور ان کی لمبان کے حساب سے رکھے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے شروع میں وہ سورے ہیں جو لمبے ہیں اور قرآن مجید کے درمیان میں درمیانی سورے ہیں اور قرآن مجید کے آخر میں وہ سورے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں۔ اس میں کچھ سورے وہ ہیں جو مدینے میں نازل ہوئے تھے، کچھ سورے وہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئے تھے، اور ایک ہی سورے میں 2 طرح کی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک ہی سورے میں، سورہ تو مکی ہے مگر اس میں آیتیں مدنی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود خداوند عالم سورہ قیامت میں ارشاد فرماتا ہے
کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو جمع کریں. وَعَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ. ہماری ذمہ، خدا کہہ رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو جمع کریں وقرآنُ، اور اس کی قرأت بتائیں. یعنی قرأت بھی رسول اللہ کی نہیں ہے، قرأت بھی اللہ کی بتائی ہوئی ہے. تو قرآن وَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کی قرأت کر دیں تو اے رسول پھر تم قرأت کرنا. اور ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا، یعنی اس کی تفسیر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم تفسیر بیان کر دیں تو تم اس کو بیان کرو. لا تعجل بہ قبل ان یقضی علیک وحی. اس میں جلدی نہ کرو، بیان کرنے میں، آیت پیش کرنے میں جلدی نہ کرو قبل اس کے کہ وحی نازل ہو. یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو علم رسول کے بارے میں مدلل ثبوت ہے کہ پالنے والے وہ رسول جو قرآن جانتا نہیں، جب وحی کرے گا تو اس کے بعد میں یہ اس کی تلاوت کرے گا. اور تو آیت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم جلدی نہ کرو جب تک ہم وحی نہ کر دیں. یہ جلدی کیسے کرے گا جب اس کے پاس علم نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کے پاس علم قرآن بھی تھا، قرآن بھی تھا. وحی خدا بس یہ بتاتی تھی کہ اس وقت کون سی آیت کی تلاوت کرنا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد. ایک اور سلوات بھیج دیں. ہے کہ نہیں؟ تو تلاوت اسی وقت ہوگی جب علم ہوگا. تو روکا ہے قرآن نے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید تو قلب رسول کے اوپر نازل ہو چکا تھا. کب نازل ہوا تھا قرآن مجید؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قدر کے دن، شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کر دیا ہے. کس کے اوپر نازل کیا؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک. اے رسول، روح امین تمہارے سینے کے اوپر قرآن مجید لے کر نازل ہوئے ہیں، تمہارے قلب کے اوپر لے کر نازل ہوئے ہیں. پالنے والے کوئی اور جگہ نہیں تھی. توریت کو تو طور کے اوپر نازل کر دیا، یہ بھی جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ نازل کر دیتا، کوہ ہرا پہ نازل کر دیتا قرآن مجید. کہا نہیں، توریت میں اور قرآن میں فرق ہے. توریت وہ ہے جو طور پر نازل ہو سکتی ہے، مگر قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے. لہذا پہاڑ سے زیادہ مضبوط کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پر یہ قرآن مجید کا نزول ہو، اور وہ قلب رسول سے بڑا کوئی اور نہیں ہے. ایک سلوات بھیجیں. ہے کہ اللہم صلی علی محمد تو میں ذرا نیچے اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ کی گردن نہیں دکھے. مجھے آپ کا خیال ہے، ورنہ اوپر بیٹھنے میں مجھے زیادہ آرام ملتا. ایک سلوات اور بھیجتے ہیں. اب یہ کیوں کہ صرف قرب رسول کے اوپر کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے وہ قرآن مجید لکھا ہوا نہیں ہے، وہ قرآن مجید تختیوں پر نہیں ہے، وہ قرآن مجید نور ہے. اور نور کی کیفیت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے. یاد ہے نا واقعہ پورا کہ پالنے والے اپنی ایک جھلک دکھا دے، جناب موسیٰ نے کہا تھا. تو ایک جھلک موسیٰ نے کہا تو کہا لن ترانی، تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. جو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ خدا پھر کیوں نور چمکا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موسیٰ نے دیکھا وہ خدا نہیں تھا.
بلکہ نور خدا تھا جس کو چمکایا گیا تھا. جب نور خدا کو طور برداشت نہ کر سکا تو قرآن مجید کو طور کیسے برداشت کرے گا, پہاڑ کیسے برداشت کرے گا؟ اور اس قرآن کو چھوڑا گیا ہے, اس نورانی قرآن کو چھوڑا گیا ہے اہل بیت کے ساتھ. تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے پاس بھی وہی سینہ ہونا چاہیے جو رسول کے پاس تھا. لہٰذا خود رسول خدا نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں پہلا محمد ہوں, نہیں, میرے بعد بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, اور جب تک محمد رہے گا قرآن ساتھ رہے گا. ایک سلمان محمد والے. قرآن کبھی محمد سے جدا ہی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نور ہے. اور یہ جو آپ کے گھروں میں ہے یہ قرآن مجید کی کاپی ہے. آپ نے دیکھا قرآن مجید چھوٹے سے بچے کے گلے میں ٹانگ دیتے ہیں, اس کی گردن جھکتی بھی نہیں ہے. آپ کی الماری میں قرآن رکھا ہوا ہے, الماری تک نہیں ٹوٹتی, تو وہ پہاڑ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ قرآن مجید کی کاپی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عکس قرآن, لیکن جو اصل قرآن ہے وہ نور ہے. اور نور کے لیے جو ہے ظاہر ہے کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پر یہ موجود رہے. ایک سلوات بھیج دیں محمد والی. بھیا آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں, اطمینان سے بیٹھ جائیں, میں پانی نہیں پیتا زیادہ. سلوات بھیجیے محمد والی. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ کے سامنے دو جملے کہنا ہے, وہ سن لیں بس. قرات کرنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ جب ہم اس کی قرات کر لیں تب تم قرات کرنا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں, کیا اللہ کے گلا ہے؟ کیا اللہ کی زبان ہے؟ کیا اللہ کے پاس یہ ووکل کارڈز ہیں؟ قرات کے معنی ووکل کارڈز کا ہونا ضروری ہے قرات کے لیے. داد کہاں سے نکلتا ہے, اور عین کہاں سے نکلتا ہے, اور فے کہاں سے نکلتا ہے؟ تو پالنے والے تو قرات کر کے سنائے گا, تیری نہ زبان ہے, نہ تیرے پاس گلا ہے, نہ تیرے پاس کوئی نفس ہے. تو خداوند عالم جواب میں یہی کہے گا کہ ہاں, قرآن کے نزول سے پہلے اگر میں نے قرآن مجید کی تلاوت رسول کو سنائی ہے, اور وہ اس وقت ہے جب آغوش میں علی ابن ابی طالب پہلی مرتبہ آئے ہیں, تو اس زبان سے سنایا ہے جس کو میں نے اپنی زبان کہا ہے, اس دہن سے سنایا ہے جس کو اپنا دہن کہا ہے, اس نفس سے سنوایا ہے جس کو میں نے اپنا نفس کہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. بہت فرق ہو جاتا ہے جب انسان جو ہے وہ یہ بولتا ہے, بولنے میں بھی فرق ہو جاتا ہے. آپ کے پاس تو ذاکر آتے ہیں, مختلف ذاکر آتے ہیں, یہ آپ کے ذہن کا کمال ہے کہ آپ انڈیا والی اردو بھی سن لیتے ہیں, پاکستان والی بھی سن لیتے ہیں, امریکن اردو بھی سن لیتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ کون سی قرات کرنا ہے؟ عرب کی قرات کرنا ہے یا وہ قرات کرنا ہے جو اللہ کی قرات ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ عرب کی قرات تو نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی قرات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان رسول سے تلاوت قرآن ہوتی ہے تو وہ قرات جس میں رسول تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہے, عرب کی بتائی ہوئی نہیں ہے. عربی زبان میں ضرور قرآن نازل ہوا ہے, مگر قرات رسول کی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کے بعد کون قرات کر کے بتائے کہ یہ قرات اللہ کی بھی ہے, رسول کی بھی ہے. تو رسول نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی کی قرات میری قرات ہے اور میری قرات خدا کی قرات ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والی. تو خطاب بھی ہو رہا ہے اس میں, کلام میں خطاب. دیکھیں کئی لوگ ہیں آپ کے دنیا میں جو جی رہے ہیں. ایک تو ایتھیسٹ ہیں جن کو عربی زبان میں ملحد کہا جاتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, مگر میں آپ کو 1 گھنٹے سے پہلے چھوڑنے والا نہیں ہوں.
55 منٹ تو بہرحال کہیں گئے نہیں. تو چاہے آپ سوتے ہوئے سنیں یا جاگتے ہوئے سنیں, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جب دنیا کو دیکھیں تو ایک ملحد ہے جس کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے, جن کا کوئی خدا نہیں, وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں نیچر ہے, نیچر کے اوپر چلتے ہیں. دوسرا وہ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ہم لا مذہب ہیں, نہ ایتھیسٹ ہیں, نہ مذہبی ہیں. وہ ایک لبرل قوم ہے. تیسرے جو ہے وہ کافر ہیں. چوتھے جو ہے وہ مشرک ہیں. پانچویں جو ہے وہ فاسق ہیں. چھٹے جو ہے وہ مسلمان ہیں. ساتویں جو ہے مومن ہیں. آٹھویں جو ہے متقی ہیں. اور متقی اور علم کے ساتھ ہو تو وہ علماء ہیں. یہ پورے درجے آپ کے سامنے پیش کر دیے. تو ملحد جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے کہ خدا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک ہی جواب کافی ہے کہ تمہارا انکار بتا رہا ہے کہ خدا ہے. اس لیے کہ انکار اسی سے کیا جاتا ہے جو ہو. تو جیسے ہی ایتھیسٹ نے کہا خدا نہیں ہے, اس کی بات ہی میں خدا نکل آیا. اور دوسرا جو ہے کافر, کافر کہتے ہیں اس کو جو انکار کر رہا ہے. تو یہ جزوی کافر بھی ہوتا ہے, کلی کافر بھی ہوتا ہے. جزوی کافر جیسے نماز کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے نماز کا. جیسے آپ نے کوئی بھی کہہ دیا کہ نماز واجب نہیں ہے, بھائی ہم یہ نماز پہ یقین نہیں رکھتے. ہے آپ میں سے کوئی ایسا؟ میں بتاتا ہوں, ایک سلوات بھیجیں. شہر کا بھی نام نہیں لوں گا اور ان صاحب کا بھی نام نہیں لوں گا, اس لیے کہ وہ مر چکے. میں نے ان سے ملاقات کی اور ان کے بیٹے نے مجھ سے شکایت کی. اور بیٹے نے شکایت کر کے کہا دیکھیں میرے بابا جو ہے وہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں, مگر نماز کبھی نہیں پڑھتے. آپ ان کو سمجھائیں. میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا تو جواب میں یہ کہتے ہیں مولانا روزہ سائنٹیفک ہے, میں اس لیے رکھتا ہوں, نماز سائنٹیفک نہیں ہے, لہٰذا میں نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے, آپ کی پوری نمازیں اس کے اوپر واجب ہو جائیں گی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر یہ جملہ کہا کہ میں یہ تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد میری قضا نمازیں تم پر واجب نہیں ہیں, تم نہیں پڑھو. دیکھیں کتنے مضبوط ہیں یہ شیعہ ہیں. اکثر بات جو جوان بچے ہیں وہ کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ نماز سائنٹیفک نہیں ہے. تو ایک جملہ ان کے لیے بھی کہتا ہوں, ماشاءاللہ سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے, ڈاکٹر بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, سب کچھ ہیں. تو میں آپ کو, جو انسان فکر کرتا ہے تو فکر کی ابتدا اور پھر فکر کی انتہا, یقین جسے کہتے ہیں, ایک پروسیس ہے جو چلتا ہے برین کے اندر, اور وہ یہیں یہ فرنٹل لوب میں ہوتا ہے, جو سامنے کا حصہ ہے پیشانی کا, اس میں ہوتا ہے. اور یہاں پر خون کا دوران بہت کم ہوتا ہے, اس لیے کہ اوپر کی طرف پمپ کرنا ہوتا ہے. تو خداوند عالم نے 17 رکعت نمازوں میں 34 مرتبہ آپ کو سجدے میں رکھ دیا, تاکہ خون کا دوران اس جگہ ضرور پہنچائے جہاں پر فکر ہوتی ہے. اور اگر انسان کے چہرے میں کوئی چیز زیادہ چمکتی ہے تو وہ اس کی پیشانی ہے. اور کوئی محترم سامنے آ جائے تو جو سب سے پہلے انسان اس کے سامنے رکھتا ہے وہ اس کی پیشانی ہے. تو خداوند عالم نے اس پیشانی کو اپنی بارگاہ میں جھکا کر یہ کہلوایا کہ میں سب سے کمتر ہوں, تو سب سے اعلیٰ ہے. واہ 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 واہ. جتنے پاسچرز جو ہیں وہ نماز کے ہیں, وہ سب سے بہترین پاسچرز ہیں. آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں.
تو سائنٹیفک بھی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سائنٹیفک. دوسری جو ہے وہ سب سے اچھی سائنس یہ ہے کہ نماز اول وقت پہ پڑھنا جو ہے وہ آپ کو ٹائم کا پابند بنا دے گا، پنکچول ہو جائے گا، جو مومنین میں کم پایا جاتا ہے. بس اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نماز اول وقت پہ پڑھیں، کہ جیسے رسول اللہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں عام مجمع میں اور نماز کا وقت آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں پھر پہچانتے نہیں تھے کہ ہم کون ہیں، فوراً خالق کی طرف گئے. اگر آپ کو اپنا امتحان لینا ہے کہ آپ کتنے نمازی ہیں اور کتنے اللہ کی خوف رکھنے والے ہیں، تو باسکٹ بال ہو رہا ہو اور آخری منٹ ہو اور اس وقت نماز کا اول وقت آ جائے تو وہاں سے اٹھ کر آپ نماز پڑھنے چلے جائیں تو واقعاً آپ کے اندر جو ہے وہ جذبہ پایا جاتا ہے. ایک سلوات بھیجیں. تو کافر اس کو کہتے ہیں جو انکار کرتے ہیں. انکار کس سے؟ خدا سے نہیں، خدا کے حکم سے انکار، اس کو بھی کافر کہتے ہیں. ابلیس شیطان، آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا، اس سے بڑا موحد نہیں ہے کوئی. اللہ کی عبادت کر رہا تھا، 1,000 کا سجدہ اس کا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا. اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے، اللہ کی الوہیت کا منکر نہیں ہے. اگر منکر ہے تو اللہ کے حکم کا منکر ہے. تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. کیا ہے وہ؟ ابا، اس نے انکار کیا. واستکبر، اور اس نے غرور کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم خدا کے خلاف کرنے والا چاہے سجدہ کر رہا ہو، چاہے نمازیں پڑھ رہا ہو، پھر بھی قرآن کی نظر میں وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا کو نہیں مان رہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. تیسری سن جو ہے وہ ہے جو آپ کے سامنے شرک کہتے ہیں، جیسے مشرک کہتے ہیں. مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ جس شریک کرتے ہیں اس کے ذات میں شریک کریں، یا اس کے صفاتوں میں شریک کریں، یا پھر اس کے کاموں میں شریک کریں، تو اس کو مشرک کہتے ہیں. اللہ کی ذات میں شریک کرنا، جیسے اللہ ایک نہیں 3 ہے، فادر سن ہولی گوسٹ، یہ 3 ملا کے ایک ہوتے ہیں. یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے. یا پھر دوسری منزل کیا ہے؟ صفات میں شرک کرنا. جیسے اللہ کی صفت ہے رحمان، تو آپ نے کہا یہ بھی اللہ بھی رحمان ہے اور یہ بھی رحمان ہے، یہ انسان بھی رحمان ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک سوال بھیجیے محمد. گاڑی ہو جائے تو بتا دیجیے گا، اور ڈرائی ہو جائے تو بھی بتا دیجیے گا. تو ڈرائی تب ہوتی ہے تو میں تھوڑا بہت اس میں بیچ میں لگا دیتا ہوں تری، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ سوئیں نہیں. تو صفات کے بارے میں بس مجھے اتنا کہنا، قرآن مجید میں رسول اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، سنیے گا غور سے، رؤوف الرحیم. رسول اللہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا ذاکرین سے کہ رسول اللہ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں مومنین کے لیے. کیا آپ نے زندگی میں کبھی رسول اللہ کو یا رحیمو کہا؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، مگر آپ کہتے نہیں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رحیم سے مشابہت ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے مقصر مت کہیے گا، یاد رکھیے گا. وہ رؤوف ہے، رسول بھی رؤوف ہے.
وہ رؤوف ہیں، رسول بھی رؤوف ہیں. کبھی آپ نے رسول اللہ کے لیے کہا یا رؤوف؟ نہیں کہا. کیوں؟ تاکہ سننے والے کو یہ شائبہ نہ ہو جائے، یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ رسول کو بلا رہا ہے یا اللہ کو بلا رہا ہے. ربوبیت کے معنی ہے، رب کے معنی ہے، رب کے معنی ہے پالنے والا. ہر باپ اپنے بچوں کا پالنے والا ہوتا ہے. وہ رب ہے، اپنے کنبے کا رب ہے. اس کو رب البیت بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے گھر کا رب ہے. کبھی بچے نے باپ کو ابھی کے بجائے رب بھی کہا؟ نہیں کہا. کیوں؟ تاکہ مشابہت نہ ہو جائے. یا ربنا ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں یا اپنے باپ کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ہم نے کچھ الفاظ کو جو صفات ہیں اللہ کے ان کو الگ رکھا ہے تاکہ سننے والے کو یہ شک و شبہ نہ ہو جائے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں یا بندے کو پکار رہے ہیں. اور دوسرے اللہ کی صفتوں میں اور بندے کی صفتوں میں فرق ہے. رسول اللہ رحیم ہے اپنے مخلوق ہونے کے دائرے میں، اور اللہ رحیم ہے اپنے خالق ہونے کے دائرے میں. ہمارے ماں باپ رب ہیں اپنے کنبے کے لحاظ سے، اللہ رب ہے رب العالمین. تو جب ایسے فقرے آتے ہیں اس میں شریک نہیں کرتے ہم کسی کو. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ شرک ہے تو شرک نہیں ہے، یہ جہالت پہ کبھی ایسے ہو جاتا ہے تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں میں فرق ہے. وہ ان لمیٹڈ ہے اور یہ لمیٹڈ ہے. اس کے صفات ان لمیٹڈ ہیں، اس کے لمیٹڈ ہیں. وہاں پر یہ فنائٹ ہے، وہ انفینٹی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. ایک اور سلوات بھیجے جلدی جلدی. تو اس صفتوں میں شریک نہیں کریں، صفتوں میں شریک نہیں کریں. ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمانیت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اہل بیت کا رحم نہ دیکھ لیں. ہم اللہ کی سخاوت کو دیکھ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اہل بیت کی سخاوت کو نہ دیکھ لیں. تو جس طریقے سے روشنی ہوتی ہے، سورج ہوتا ہے پھر اس کی روشنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی صفاتیں سورج ہیں اور اہل بیت اس کی روشنی ہے. ایک سب بات بھیجیں. اسی لیے کہا جائے مظہر العجائب. علی مظہر العجائب ہیں اپنے مخلوق ہونے کے ساتھ، خالق ہونے کے ساتھ نہیں، مخلوق ہونے سے. کہ علی کی قدرت کا اندازہ. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سنیے گا غور سے. بھائی علی جیسے مخلوق خدا کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو خدا کی قدرت کا اندازہ کیسے؟ ایک سلوات محمد والے. اب تیسری اس کے بعد جو ہے وہ فاسق. فاسق اس کو کہتے ہیں جو اس اقرار اسلام کرتا ہے، اسلام کا اقرار ہے مگر کھل کر گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پر کھل کے شراب پی رہا ہے سب کے سامنے تو اس کو فاسق کہتے ہیں. اور ایک بہت زبردست ہے، اس کو کہتے ہیں منافق. ابلیس کی تعریف میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لاکھ سب سے برا صحیح، کافر ضرور تھا، منافق نہیں تھا. منافق اس کو کہتے ہیں جو کفر چھپائے اور ایمان ظاہر کرے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کو دو زبان والا بھی کہتے ہیں، دو دل والا بھی کہتے ہیں. مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی نماز کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی پوری نمازیں پڑھتا ہے، یہ بھی سب عبادتیں کرتا ہے، مگر دل میں کفر لیے ہوئے. یہ رسول اللہ کے زمانے میں بہت تھے.
محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ تھے اور رسول اللہ پہچانتے بھی تھے سب کو، مگر یہ شریر بہت ہوتے ہیں، اگر ان کو ایکسپوز کر دیں تو پھر بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے کبھی ایکسپوز تو نہیں کیا، مگر پھر بھی یہ کنٹرول میں رہتے تھے. اس کی وجہ تھی کنٹرول میں رہنے کی. ایک مثال میں آپ کو دے دوں. رسول اللہ نے سورہ برات کو بھیجنا تھا. دیکھا پہلی جو وحی ہوتی ہے رسول کی زبان سے ہوتی ہے. اب وہ سورہ برات پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے اور رسول کی زبان سے سنانا ہے مکے والوں کو. تو رسول اللہ نے ان کو بھیج دیا، یہ لے کر چلے. جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا نہیں آپ جائیے یا آپ میں سے جو ہو جائے. پالنے والے جا تو رہے سنانے کے لیے، عرب ہیں. کہا نہیں عرب نہیں چاہیے ہمیں وہ چاہیے جو رسول کی زبان رکھتا ہو، جو رسول کی قرات رکھتا ہو. تو رسول اللہ نے کہا یا علی تم جاؤ ان کو واپس بھیج دو. تو مولا علی گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی پہلی ڈیلیوری کرنا ہے اور پہلی مرتبہ سنانا ہے تو یا تو رسول سناتے ہیں یا علی سناتے ہیں. اس لیے کہ علی کا سنانا ہے، رسول کا سنانا ہے. اب واپس آنے کے بعد انہوں نے رسول سے کیا پوچھا؟ آپ کو یاد ہے نا؟ نہیں یاد. یا رسول اللہ کیا میری شان میں کوئی آیت اتر گئی؟ پہلا جملہ ان کا یہی تھا، یا رسول اللہ جو مجھے واپس بلایا ہے کیا میری شان میں کوئی آیت اتر آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی آیت تمہاری شان میں نہیں اتری ہے، بس جبرائیل نازل ہوئے. انہوں نے کہا یا آپ پہنچائیں یا آپ میں سے کوئی آدمی ہو اس کو پہنچائیں. تو اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ میں سے رسول اللہ کے میں سے علی تھے. سبحان اللہ. اور بہت فرق ہوتا ہے میں سے. اس کا دل اس میں سے نکالا ہے، اس کا لباس اس پر سے اتارا ہے. تو یہ جو اصحاب ہیں یہ اس پر ہیں، اہل بیت جو ہیں وہ اس میں ہیں. ایک سلوات بھیجو محمد والے. یہ دونوں میں بہت زمین آسمان. بہرحال تو واپس آگے یہ منافقین جو کنٹرول میں تھے رسول اللہ کے زمانے میں، اس خوف سے کنٹرول میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی نازل ہو جائے. جب ان کو پتا چلا کہ اب آخری وحی آ چکی، اس کے بعد وحی آنے والی نہیں ہے، تو آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو چکا، نعمتیں تمام ہو چکی، اسلام سے خدا راضی ہو چکا. تو اب انہیں پتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی وحی آنے والی نہیں ہے. اب رسول جو ہے قلم دوات مانگ رہے ہیں. تو جو چھپائے ہوئے تھے وحی کے خوف سے اب رسول کے بزم میں وہ کھل گئے. تو رسول نے اپنی بزم سے نکال کر یہ کہا کہ دیکھو ابلیس تو وہ ہے جو ایک دربار سے نکلا ہے، تم وہ ہو جو دو دربار سے نکلے، اس لیے کہ میرے دربار سے بھی نکلے ہو، خدا کے دربار سے بھی. ایک سلوات بھیجے محمد والے. یہ منافقین ہیں. منافقین کے بعد آتے ہیں مسلمان. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے مسلمان. جیسے بغدادی ہے، جیسے صدام تھا، یہ سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل میں اترا نہیں ہے. آپ نے وہ پورا واقعہ سنا نا گوسالے والا، سامری والا. تو اس میں قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ انہوں نے بچھڑے کی محبت کو گھول کر پی لیا ہے. اتنی محبت ہے کہ پی گئے ہیں.
لیکن یہ مسلمان وہ ہیں جن کے دلوں میں ابھی اسلام اترا نہیں ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے قولوا آمنا. تم قولوا اسلمنا، اسلمنا کہو، آمنا مت کہو. کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے. ایسے بہت لوگ تھے، آئے رسول اللہ کو سلام کیا اور مسلمان ہو گئے، چلے گئے اپنے گھر. ایسے بھی تھے جنہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، نہیں معلوم تھا ان کو بیچاروں کو. دیہات میں رہتے تھے، بدو تھے. ایک دن وہ دوسری خلافت میں ایک شرابی کو پکڑ کے لے آئے. کہا کہ تم مسلمان؟ کہا. کہا شراب پی رکھی ہے؟ کہا. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حرام ہے؟ کہا نہیں. آپ جناب وہ تیار ہو جاؤ کوڑے کھانے کے لیے. معلوم کوڑے چلانا، تلوار چلانا نہتوں کے اوپر ان کو بڑا آتا ہے، نہتوں کے اوپر چڑھا دینا. لیکن سامنے مقابلے کے لیے کوئی تلوار والا کھڑا ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو خوب بیلچے پڑی، وپ، کوڑے. مولا علی وہاں پہنچ گئے. اب ظاہر ہے مشکل کشا ہے تو مشکل کشائی کریں گے. وہاں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ کہہ رہا کہ شراب پی رکھی ہے، مسلمان ہے، کوڑے لگانا ہے اس کے 70 کوڑے. کہا نہیں، تحقیق کرو. تو اس کے جا کے اس کے علاقے کے لوگوں سے پوچھا گیا تمہارے پاس کوئی اطلاع آئی کہ شراب حرام ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا اس کو چھوڑ دو. ہے کہ نہیں؟ یعنی جہالت کی بنیاد کے اوپر اس نے کام انجام دیا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ آزاد ہے. اب میں نے ممبر سے یہ کہہ دیا کہ لابسٹر اور کریب کھانا حرام ہے. اوہو، عورتوں میں اتنا شور مچا کہ میں بتا نہیں سکتا. بعد میں میرے پاس اطلاع آئی کہ مولانا کیا ضرورت پڑی تھی ممبر سے کہنے کی کہ کریب لابسٹر حرام ہے. اچھا مزہ آتا ہے، کھا رہے تھے ہم لوگ. اب انہوں نے بتا دیا. جہالت میں وہ کام کر رہے تھے. یعنی بہت سے ہمارے مومنین ایسے ہیں جو جاہل رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ حرام کام انجام دیتے رہیں. تو دوسرے دن مجھے مجلس میں کہنا پڑا کہ بھائی جو جہالت میں حرام کام انجام دے رہا تھا اس کو نہ پڑھنا لکھنا آتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی عالم دین تھا، نہ اس کے پاس انٹرنیٹ تھا، نہ اس کے پاس کمپیوٹر تھا، نہ اس کے پاس گوگل تھا. یہ کچھ چیزیں نہیں تھیں اور وہ جو ہے جہالت تھی. یہاں پر اتنی چیزیں ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی جاہل رہتا ہے تو اس کے 2 گناہ ہیں. ایک تو یہ گناہ کہ اس نے حرام کیا، دوسرے یہ گناہ کہ پوچھا کیوں نہیں، گوگل کیوں نہیں کیا، شیستانی صاحب کے ویب سائٹ پہ کیوں نہیں گیا اگر جانتا ہے. تو بس میں اتنا آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ جہالت تھی، جہالت میں سرزد ہوا تو اس کو مولا کائنات نے معاف کر دیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جاہل ہے. تو یہ مسلمان ہیں. اس کے بعد آتا ہے ایمان کا درجہ. ایمان کے درجے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہہ کر سنائیں کسی کو، کوئی ضرورت نہیں. آپ نے کبھی میرے زبان سے سنا کہ بھئی سنو بھائی میں ڈالس میں آنے والے علم کے سینٹر میں آج سے جو ہے مومن ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. لیکن میرے لباس نے بتایا آپ کو کہ بھئی مومن ہوں گے. مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس سے آپ نے مومن ہوں گے. ماتم کرتے ہوئے دیکھا کہ محبت اہل بیت ہیں، مومن ہوں گے. نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بھئی مومن ہوں گے. آثار آپ نے دیکھے، میرے ایمان کا پتہ لگایا، جبکہ میں نے زبان سے نہیں کہا کہ میں مومن ہوں. باوجود اس کے آپ نے اندازہ لگا لیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میرے آثار کو دیکھ کر آپ میرے ایمان کا پتہ لگا سکتے ہیں
تو ابو طالب کے آثار کو دیکھ کر ابو طالب کے ایمان کا پتہ نہیں لگتا. میں مذہب رسول کی حفاظت کروں تو میں مومن ہوں, اور جو خود رسول کی حفاظت کرے تو وہ کیسا مومن ہو. ایک سلوات بھیجے محمد والی. مومن کامل ہیں جناب ابو طالب. بلکہ دوسرا جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم سب مومن ہیں اور ابو طالب ابو کل ایمان ہے, کل ایمان کے بھی باپ. تو یہ ایک وہ مسئلہ ہے جہاں پر ایمان ہے. اس ایمان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, اور ان سے جو ہے براہ راست اللہ خطاب کر رہا ہے, رسول کو درمیان میں نہیں رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنو, کتنی محبت سے کہہ رہا ہے, اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اطاعت کے معنی کیا ہے؟ اوبے کرو. ایک مسلمان مجھے آپ بتا دیں جو اللہ کو براہ راست اللہ کی اطاعت کر سکتا ہو. آپ کر سکتے ہیں اللہ کی اطاعت براہ راست رسول کو چھوڑ کر؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی حکم ہوگا وہ رسول کے ذریعے سے آئے گا. تو جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا لا محالہ پہلے رسول کی اطاعت کرے گا, پھر اللہ کی اطاعت ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اسی لیے خداوند عالم نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اب جب اللہ کی اطاعت کر لی تو اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب رسول یہ کہہ دیں کہ آؤ علی میرے پاس بیٹھو, اور رسول جو ہے وہ سر رکھ کے علی کے زانوں پر لیٹ جائیں اور وہی نازل ہو, اور میں آپ سے پوچھوں کہ کس کی اطاعت میں علی ہے, تو آپ برجستہ اس آیت کی تلاوت کریں گے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جب اللہ کی اطاعت ہو گئی, رسول تو اصول دین میں ہے, نماز جا رہی ہے جانے دے, اصول دین کا معاملہ ہے. اصول دین پر فروع دین قربان ہے, لیکن فروع دین کے لیے اصول دین قربان نہیں ہوتے. جملہ سن رہے ہیں میں؟ حسین کی جان بچانے کے لیے نماز قربان ہوگی, مگر نماز کے لیے حسین قربان نہیں ہوں گے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ کبھی نہ کہیے گا کہ حسین نماز کے لیے قربان ہوئے. نماز میں قربان ہوئے, نماز پر قربان نہیں حسین. اسی لیے خواجہ اجمیری نے جملہ کہا ہے کہ حقہ کے بنا لا الہ. حسین جو ہے توحید کے بنیاد رکھنے والوں میں سے. اور جملہ کیا ہے؟ دین ہست حسین. حسین خود دین ہے, تو نماز تو دین کا ایک جز ہے. اور اس کے بعد جملہ دین پناہ ہست حسین. حسین دین پناہ ہے. دین پناہ اس کو کہتے ہیں جو شیلٹر ہوتا ہے, اور شیلٹر ہمیشہ انسان سے بڑا ہوتا ہے, جبھی تو اس میں آپ جاتے ہیں. تو دین پناہ ہست حسین, دین کا شیلٹر حسین ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین دین سے بڑے ہیں, جبھی تو دین وہاں پناہ لینے جا رہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. ایک اور سلوات بھیج دیں. بس اس آیت کو لے کر آپ یہاں پر اگر لگائیں کہ اللہ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کے نہیں ہوگی, اور آج کے دور میں بغیر اہل بیت کی اطاعت کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی, اور بغیر رسول کے خدا کی اطاعت نہیں ہوگی. اتنے اچھی انداز میں رسول اللہ امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں اس حدیث کو بیان کیا. اس حدیث کا نام ہی سلسلۃ الذہب ہے, یعنی وہ سلسلہ
جس کو سونے کے حروف سے لکھا جائے، سلسلۃ الذہب. اور اس سلسلے کے لیے کہتے ہیں احمد ابن حنبل کہ اگر بے وقوف پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو وہ عقل مند ہو جائے گا. صرف ناموں کی بات کر رہا ہوں، ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، نام کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد نے، پھر ان سے ان کے والد نے ایک ایک کا نام لیا اور نام لیتے ہوئے خدا تک پہنچے. یہ بیان کیا ہے. اور میرے خیال میں اس کے علاوہ، ان کے علاوہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو خدا تک پہنچا دے. بس یہی ہے جو خدا تک پہنچاتے ہیں کہ مجھ سے فلاں نے فلاں فلاں فلاں، یہاں تک علی سے رسول نے، رسول سے جبرائیل نے، جبرائیل نے اسرافیل سے لیا، اور انہوں نے پھر لوح سے لیا، اور لوح پر قلم چلا بحکم خدا. پورا سلسلہ. اب یہ کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. لیکن بشروطہا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں اس کے شروط میں سے ہوں، کنڈیشنز میں سے ہوں. بس مجھے آپ سے اتنا جملہ کہنا ہے کہ جب خداوند عالم نے خود یہ کہہ دیا کہ یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، میرے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے، تو یہاں پر ضرورت کیا تھی شرط لگانے کی؟ کیا شرط اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے. تم جب داخل ہوگے یا تو رسول کی رسالت میں داخل ہوگے یا امام کی امامت میں داخل ہوگے، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. تو امام نے کہا میں اس کے شرطوں میں سے ہوں. شرط کس کو کہتے ہیں؟ اوپر جانے کے لیے زینہ چاہیے. یہ زینہ شرط ہے اوپر جانے کے لیے. وضو شرط ہے نماز کے لیے. اگر وضو نہیں، نماز نہیں. تو یہاں پر امام نے یہ فقرہ کہہ کر بتایا کہ لا الہ الا اللہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ لگا ہوا ہو اور علی ولی اللہ نہ لگا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. اور یہ بھی نیشاپور میں جبکہ امام کو لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں جب پہنچے ہیں مرو وہ جگہ ہے جو آج کل ایران میں نہیں ہے، وہ ترکمانستان میں ہے مرو. تو اس جگہ کے اوپر اس کی خلافت تھی مامون کی، اور اس نے پیشکش کر دی امام کو خلافت کی پیشکش کہ آپ جو ہے وہ خلیفہ بن جائیں. مجھے آپ سے بس اتنا کہنا ہے، جس آدمی نے اپنے سگے بھائی کو، امین کو، خلافت کے لیے مار دیا ہو، وہ امام رضا کو خلافت پیش کر رہا ہے. یہ منافقت ہے کہ نہیں؟ صرف ظاہر کر رہا ہے. جب امام نے اس سے انکار کر دیا، کہا ولی عہد بن جاؤ، یعنی میرے جانشین بن جاؤ. امام نے کہا کہ نہیں. جب اصرار کیا تو امام نے کہا کہ مجھے اطلاع ہے کہ میں تم سے پہلے شہید ہو جاؤں گا، تمہارے بعد رہوں گا ہی نہیں جو تمہارا جانشین بنوں. تو اکثر اہل سنت کہتے ہیں بڑا مومن تھا مامون. میں نے کہا مومن نہیں تھا. اگر واقعاً ہوتا، شیعہ ہوتا ہے، مومن ہوتا، تو وہ پیشکش ہی نہیں کرتا، نہ خلافت کی پیشکش کرتا، نہ ولی عہدی کی پیشکش کرتا. اس لیے کہ شیعہ مذہبی یہ ہے کہ خلافت اور ولی عہدی انسانوں سے نہیں آتی ہے، اللہ سے اور رسول سے آتی ہے. اس کا پیشکش کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ محب نہیں تھا. چاہ کیا رہا تھا آخر؟ یہ چاہ یہ رہا تھا کہ دنیاوی حکومت کو الہی حکومت بنائے، اور وہ مولا امام رضا کو یوز کرنا چاہ رہا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ ان کا میرے ساتھ سپورٹ رہے تو میں اپنی خلافت کو خلافت الہیہ بنا دوں گا، تاکہ کوئی مسلمان پھر میرے مخالف نہ کھڑا ہو.
اور امام بخوبی جانتے تھے. تو امام نے انکار جب کیا تو اس نے حوالہ دیا. سنیے حوالہ کیا دے رہا ہے. آپ کے جد کو دوسرے والے نے شورا میں داخل کیا تھا 6 آدمیوں کے, اور یہ کہا تھا کہ اگر کوئی انکار کر دے تو اس کو قتل کر دینا. تو میں بھی وہ کر سکتا ہوں. اس کا مطلب اب امام کے پاس 2 چوائس ہیں, یا تو امام ولی عہدی قبول کریں یا پھر قتل. تو امام نے ولی عہدی کو قبول کیا, مگر کس شرط کے ساتھ؟ نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا, نہ کسی کو نکالوں گا, نہ سلطنت میں کسی کے کوئی میرا واسطہ ہوگا. یعنی پوری ذمہ داری مامون کے سر پہ ڈال دی کہ سلطنت چلانا اور نکالنا اور رکھنا اور قانون پاس کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, میری نہیں ہے. گویا دوسرے الفاظ میں امام نے یہ کہا کہ تمہیں شرعی طور کے اوپر میں انڈورس نہیں کروں گا, تم چاہے اپنے سکوں پر میرا نام رائج کر دو. ایک سلوات بھیجے محمد والے. تو اس نے حکم دے دیا کہ پوری سلطنت جو ہے وہ ہرا لباس پہن لے, اور امام کو اس نے اپنا جانشین بنایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ سب سے پہلے امام کی بیعت کرو. جب وہ آیا تو امام نے ہاتھ یوں کر لیا. تو اس نے مامون نے کہا یا ابن رسول اللہ اس کی بیعت لے لیں. کہا کہ نہیں, یہ بیعت لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے, میں ایسے بیعت لوں گا جیسے رسول اللہ لیتے تھے. کہا اس کی دلیل؟ کہا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. یعنی رسول اللہ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, جس کو بیعت کرنا ہے نیچے سے ہاتھ لگائے. دیکھ رہے ہیں آپ. ایک جملہ میں کہہ دوں کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا وہ بیعت مانگے گا نہیں, اس کی بیعت مانگی جائے گی. ایک سلوات بھیجے محمد والے. اور ظاہر ہے کہ جب نشستیں ہوتی تھی خلوت میں تو اس وقت امام مامون کو نصیحت بھی کرتے تھے, اور نصیحت کسی بلند درجے کے آدمی کو نصیحت اگر آپ کریں تو وہ قبول تو کر لیتا ہے, مگر اس کو برا بہت لگتا ہے, کرٹیسزم بہت بری لگتی ہے. ایک مرتبہ مامون وضو کر رہا تھا اور اس کا غلام اس کے پانی ڈال رہا تھا. امام پہنچ گئے تو امام نے کہا مامون, اللہ جو ہے اپنی عبادت میں کسی کا شریک ہونا پسند نہیں کرتا. تم اس کو اپنی عبادت میں شریک کر رہے ہو, تم خود پانی ڈالو وضو کا. تو اس وقت تو اس نے پانی خود ڈال لیا, مگر اس کو برا لگا. اتنا زیادہ مامون نے سنا امام رضا. یاد رکھیں مامون بہت کمزور آدمی تھا, طاقتور نہیں تھا. اس کی ایک مثال دے دوں, جب فضل ابن سہل کو مارا گیا ہے, اور فضل ابن سہل جو ہے وہ ڈیفنس کا منسٹر تھا, اور پورے کا پورا آرمی وغیرہ جوش میں آ گئی تھی, مامون کا دروازہ جلانے کے لیے پہنچ گئے تھے. تو دوڑا ہوا امام کے پاس آیا تھا وہ, اور آنے کے بعد کہا یا مولا یہ لوگ مجھے جلانے کے لیے اور میرا محل توڑنے کے لیے آئے ہیں, آپ مجھے بچا لیں. تو امام رضا علیہ السلام یاسر کے ساتھ باہر نکلے ہیں, اور نکلنے کے بعد لوگوں کو اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ سب کے سب متفرق ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مامون اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کبھی فضل کا سہارا لے رہا تھا اور کبھی امام رضا کا سہارا لے رہا تھا. مگر جب اس نے یہ دیکھا خاص طور سے عید کے دن کہ لوگوں کے دل اہل بیت کی طرف مائل ہیں اور اسے خوف ہوا, تو اس نے جو ہے وہ طے کیا کہ امام کو زہر دیا جائے. اور 2 زہر, انگور میں تاگے کے ذریعے سے, سوئی کے ذریعے سے زہر پلایا گیا, اور انار کا عرق نکالنے والے کے ناخون میں
اور ہاتھوں پر زہر ملا گیا. جب امام علیہ السلام کو بلایا ہے اس نے اور امام گھر سے نکلے ہیں تو ایک مرتبہ ابا سلط نے آگے بڑھ کر کہا کہ ابن رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ابو سلط مجھے بلایا ہے مامون نے. یہ جو میں ابا اوڑے ہوئے اگر یہ میرے سر پر سے اوڑے ہوئے ہوں واپس آتے ہوئے تو مجھ سے کلام نہیں کرنا اور یقین کر لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے. اور اگر ایسے ہی واپس آؤں جیسے جا رہا ہوں تو مجھ سے کلام کر سکتے ہو. پہنچے امام مامون کے پاس. مامون نے عزت و احترام سے اپنے پاس بٹھایا اور اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ بہترین انگور آئے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں نے اس میں سے کھائے ہیں تو آپ کو بھی پیش کروں. اسی وقت امام نے اشارہ کر دیا کہ جنت میں اس سے بہتر انگور ہے. اس نے وہ انگور کا گوشہ جس میں زہر پلایا گیا تھا امام کی طرف کیا. امام نے 3 انگور نوش کی. اس کے بعد وہاں سے جب چلنے لگے تو مامون کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے. امام نے اپنی ردا کو اپنی ابا کو اپنے سر پہ ڈالا, اپنے گھر کی طرف چلے اور جیسے ہی ابو سلط نے دیکھا سمجھ گیا کہ اب امام جو ہے وہ میرے درمیان اور ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. امام سے پورے واقعے کو ابو سلط نے سنا اور اس کو نقل کیا. بعد میں امام نے کہا کہ اے ابو سلط جب میری روح نکل جائے تو میرا فرزند آئے گا. وہ میرا فرزند جو ہے مجھے غسل بھی دے گا, کفن بھی پہنائے گا اور میری نماز بھی پڑھے گا. ابو سلط کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام کی روح مفارقت کر گئی اتنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان گھر میں داخل ہوا. کہا برجستہ اس نے پوچھا کیسے داخل ہوئے؟ یہاں تو پورے دروازے بند ہیں. کہا جس نے مجھے مدینے سے یہاں تک پہنچایا ہے وہ بند دروازوں سے بھی مجھے اندر داخل کر سکتا ہے. حجرے امام رضا میں بیٹا پہنچا, باپ نے بیٹے کو کلیجے سے لگایا, امامت کی وصیت کی, امامت کی وصیتیں کی اور اس کے بعد امام کی روح جب مفارقت کر گئی تو اپنے ہاتھوں سے امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل دیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا, نماز پڑھی. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اے میرے آقا آپ مدینے سے چلے آئے, ایک دن کے لیے بھی بابا کے راش کو بغیر غسل و کفن کے نہیں چھوڑا, بغیر نماز کے نہیں چھوڑا. ذرا آگے کربلا میں دیکھیے کہ زین العابدین کا کیا عالم ہو رہا ہے کہ ایک طرف لاش حسین پڑی ہوئی ہے, اس پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف زین العابدین کھڑے ہوئے ہیں. زینب کہتی ہے کہ میرے قریب جا کر کہا بیٹا زین العابدین میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, ایسے لگتا ہے کہ تمہاری روح نکل جائے گی. کہا پھپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہیں انہوں نے اپنی نجس لاشوں کو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, کوئی غسل دینے والا نہیں. میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے. حسین امام رضا کی ایک بہن تھی, جیسے ہی اس نے سنا کہ بھائی کی شہادت واقع ہو گئی, بہن سے رہا نہ گیا, 17 دن میں دنیا سے رخصت ہو گئی. سلام کرتا ہوں شہزادی زینب پر کہ اپنی آنکھوں سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور کوفہ و شام کے درباروں میں باپ بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھا اور زینب بار بار کہتی جا رہی تھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. حسین 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 غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا, غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب
ہے جنازہ غریب کا، ارض و سما میں شور ہے برپا کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر بے کس و غریب، کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر بے کس و غریب، سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا، سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، ارض و سما میں شور ہے برپا غریب کا، انگور زہر دار اترتے ہی حلق سے، انگور زہر دار اترتے ہی حلق سے، ہے ہوا ہے قلب دوبارہ غریب کا، ہے ہوا ہے قلب دوبارہ غریب کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، ارض و سما میں شور ہے برپا غریب کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، ارض و سما میں شور ہے برپا غریب کا، کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی، کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی، لاشا تقی نے آ کے اٹھایا غریب کا، لاشا تقی نے آ کے اٹھایا غریب کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، ارض و سما میں شور ہے برپا غریب کا، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے جس کو زہر لو کو مسلمان نے دیا ہے، اے جس کو زہر لو کو مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مامون عباسی کی نایت ہے یہ لوگوں، آل پیمبر سے عداوت ہے یہ لوگوں، سیدوں سے ذرا دیکھو یہ امت کی وفا ہے، سیدوں سے ذرا دیکھو یہ امت کی وفا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، سب آ کے کرو بند دعائی ہے دعائی، ایک بی بی آزادہ جو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ
میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ کم بھی، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے۔ مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زماں بھی، روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زماں بھی، اے لوح و قلم عرش بری کون و مکاں بھی، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے۔ مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ یا حسین 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 یا حسین۔ مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم۔ لوگوں یہ تماشا نہیں، لوگوں یہ تماشا نہیں، لوگوں یہ تماشا نہیں، اس رونے پہ نہیں، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم۔ کیا ملتا ہے ماتم میں کس طرح بتائیں، مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں، مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں، پتھر نہیں سینے میں، پتھر نہیں سینے میں، پتھر نہیں سینے میں، دل ہے تو یہ ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم۔ کیا ملتا ہے ماتم میں کس طرح بتائیں، مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں، مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں، پتھر نہیں سینے میں، پتھر نہیں سینے میں، پتھر نہیں سینے میں، دل ہے تو یہ ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم۔ گھر فاطمہ زہرا کا کس طرح سے اجڑا، جب ہم قیامت تو یوں آئیں گی زہرا،
ایک ہاتھ میں تو بازو ایک ہاتھ میں پرچم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم جب پیارے محمد سے میں پیار کروں گا پھر اس کے نواسے کا ماتم بھی کروں گا پھر اس کے نواسے کا ماتم بھی کروں گا جس گھر میں محمد ہے جس گھر میں محمد ہے جس گھر میں محمد ہے اس گھر کا یہ ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم لوگوں نبی زائی کا بازاروں میں آنا اور باندھ کے رسی میں درباروں میں لانا اور باندھ کے رسی میں درباروں میں لانا پتھر نہیں سینے میں پتھر نہیں سینے میں پتھر نہیں سینے میں دل ہے تو یہ ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم زنجیروں میں جکڑا ہے شبیر کا بیٹا ماں بہنیں کھلے سر ہیں خون روتا تھا مولا ماں بہنیں کھلے سر ہیں خون روتا تھا مولا سجاد سے پوچھو تو سجاد سے پوچھو تو سجاد سے پوچھو تو کیوں ہے یہ کمر خم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا رو رہی ہے وہ گناہگاروں میں آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں کون جانے کہ یہ
بازاروں میں آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے پر بازاروں میں آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے پر بازاروں میں ہائے زہرا تیری قسمت نہ ملا کہ تجھ کو ایسی تعظیم تیری کی ہے مسلمانوں نے تیرا حق مانگنے آئی زینب ایک مہنوش کے درباروں میں آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے پر بازاروں میں آ گئی بنت علی بردا ہاتھ بندھے پر بازاروں میں کہاں زینب اور کہاں شام میں لوگوں کا ہجوم سر پر رہنا اونچی آواز میں خطبے پڑھنا ختم مرسل کا حوالہ دے کے چادریں مانگنا بدکاروں میں بنت علی بردا ہاتھ بندھے پر بازاروں محمد صلوات صلی اللہ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر عهد مني لزارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والذين بذلوا مهجهم دون الحسين السلام عليك يا قمر بني هاشم يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا والشهداء بكربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي بن موسى الرضا راضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك إمامنا وإمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن الأمان الأمان من فتنة الزمان هذا أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.